یکساں مہارت رکھتے ہیں۔ بہت سی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں عرس کی شرعی حیثیت، ازالہ فریب، جدید مسائل زکوٰۃ، راہ عمل، تحقیقی جوابات، پانی اور تحقیقات رضویہ اور انوار فقیہ ملت قابل ذکر ہیں۔ آپ پر بزرگوں کی کافی عنایتیں رہی ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی جوان سالی میں ہی اہل سنت کی سب سے عظیم شخصیت حضور تاج الشریعہ کی اجازت و خلافت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حضور محدث کبیر مدظ اللہ العالی نے بھی آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی ہے۔ ملک کے عظیم اداروں اور خانقاہوں نے آپ کو قیمتی انعامات اور ایوارڈ سے نوازا ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں نہایت مؤدب ہیں۔ علمی صلاحیت اور قوت یادداشت زبردست ہے۔ جب کہیں علمی و مذہبی معرکہ ہوتا ہے تو مشائخ کی نظر انتخاب اکثر آپ ہی کی طرف جاتی ہے۔ آئیے اب آپ کا خطاب سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے تاج الشریعہ کا علمی مقام۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ اپنے جذبات پر اس وقت قابو نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہنگامہ آرائی آپ صرف جلوہ زیبا کی زیارت کے لیے کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ طریقت اور پیر طریقت کی بارگاہ میں آدمی اگر بیٹھا ہو تو اس انداز سے بیٹھے گویا اس کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور جب تک حضرت جلوہ فکن ہیں ان کو دیکھ کر ان کی زیارت کر کے آپ اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں اور ہم تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دم بدم یہ دیکھتے ہیں کہ آج عالم اسلام کی وہ عبقری شخصیت جسے ہم اور آپ تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، آج الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں آپ کی شخصیت کا حال یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ آج عالم یہ ہے کہ عرب ہو یا عجم، جس سمت جائیے، آج سے 100 سال پہلے اعلی حضرت نے رسول پاک کی تعریف اور ان کی مدح و ستائش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر کہا تھا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، مگر رب کائنات نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ 100 سال گزر گئے، امام احمد رضا کا بھی سکہ چل رہا ہے، سرکار حجت الاسلام کا بھی سکہ چل رہا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا بھی سکہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آج آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عرب و عجم میں جس سمت آپ چلے جائیے تاج الشریعہ کے علم کا سکہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، یہ آپ کے جذبات ہیں جس پر میں پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن ابھی بالکل ٹھیک 10 روز پہلے کانپور کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ جلوہ فکن ہوئے، تو بلا مبالغہ یہ مجمع جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا 10واں کیا 20واں حصہ بھی نہیں رہا۔ یہ مجمع اس کا 10واں نہیں بلکہ 20واں حصہ بھی نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا نام سن کر دور دراز سے لوگ کانپور جب تشریف لے آئے جلوے یار کی زیارت کے لیے، تو وہاں کے بد مذہبوں نے کہا تو ہم نے آج تک ایسی شخصیت نہیں دیکھی تھی کہ جس کے دیدار کے لیے لوگ اس قدر بےتاب ہیں۔ کانپور کی سرزمین پر بڑے بڑے انتری منتری سنتری اور کیسے کیسے اہل ثروت آتے ہیں، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ آج ہم اگر تاج الشریعہ کا احترام اور ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک پیر طریقت ہیں، بلکہ اس زمانے میں امام احمد رضا کی علم و فضل کی چلتی پھرتی
का नाम ताज शरिया है। और आप ये भी जानते होंगे बहुत सारे उलमा, बहुत सारे पीराने तरीक़त आपको इस वक्त भी दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अज़मत मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम अहमद रज़ा ने जो तहरीक बरेली से चलाई थी, वो तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर ताज शरिया ने इतने उरूज पर पहुंचाया है कि मुझे ये कहना पड़ता है, खुदा की कसम, ताज शरिया आज अगर हमारे दरमियान न होते तो हम ये समझ नहीं पाते कि आलिम रब्बानी कहा किसको जाता है। हम अगर आलिम रब्बानी की पहचान चाहते हैं तो हमें ताज शरिया की ज़ियारत करनी चाहिए। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैंने अभी आपके सामने ये अर्ज किया कि ये कोई एक रिवायती पीर नहीं, बल्कि इमाम अहमद रज़ा के इल्म और फज़ल की चलती फिरती तस्वीर का नाम ताज शरिया है। जब बहुत सारे मुश्किल मसाइल ताज शरिया की बारगाह में लोग लेकर पहुंचते हैं और मुझ जैसे न जाने कितने लोग बैठ करके हुजूर ताज शरिया की बारगाह में फैज लेने के लिए अपना दामन फैलाते हैं, तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि इमाम अहमद रज़ा का इल्मी फैजान ताज शरिया की ज़बान पर जारी नजर आता है। और आज आप भी ये बात अपने दिल के कान से सुने, एक है दीन और एक है दुनिया। आपने ये सुना होगा कि इस जमाने में जो बहुत ही तरक्की का जमाना है, तखस्सुस और स्पेशलाइजेशन का जमाना, अगर एक डॉक्टर नाक का इलाज करता है, आप उसके पास जाइए कि मेरे कान का इलाज कर दीजिए, वो दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। इससे ये मिजाज मिला कि काम बांट दिया गया है, काम की नौइयत अलग अलग कर दी गई है। उलमाए किराम के जिम्मा भी अल्लाह और उसके रसूल ने एक काम सुपुर्द फरमाया है, और जब तक उलमा उस काम को निभाते रहेंगे, अवाम उनको अपनी आंखों का सुरमा बनाते रहेंगे, और जब ये अपनी जिम्मेदारियों से हट जाएंगे तो बड़े बड़े उलमा जैसे कल दफन हो गए आज भी दफन हो जाएंगे। इसलिए मुझे कहने दीजिए कि आज ताज शरिया खुदा की कसम फितने के दौर में आपके ईमान की हिफाजत के लिए मीनारे नूर बन करके आपके सामने खड़ा है। इसलिए आप इस बात को महसूस करें, दुनिया में आपको जिंदगी गुजारनी है, आपको अपने जान की भी हिफाजत चाहिए, अपने माल की भी हिफाजत चाहिए, अपने घर की भी हिफाजत चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग अहले सियासत हैं, जिन्होंने दुनिया की तालीम हासिल की है, डॉक्टर और मास्टर, प्रोफेसर और एडवोकेट बन गए, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में जाकर के पैसे कमाते हैं, आप उनकी तरफ अपनी बात को ले जाइए और उनसे ये मुतालबा कीजिए कि आपने दुनिया का इल्म हासिल किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौम की दुनिया की हिफाजत कीजिए। उलमा और उन उलमाए रब्बानीन के जो इस वक्त काफिला सालार हैं, इन हजरात की जिम्मेदारी है आपके ईमान की हिफाजत करना। इसलिए जहां से डाकू आपके ऊपर डाका डालने की कोशिश करेगा, ये अल्लाह के सिपाही आपकी हिफाजत के लिए सीना सिपर नजर आएंगे। आज लोग समझते हैं ये उलमाए अहले सुन्नत, इनकी मुखालफत, उनकी मुखालफत, ये मुखालफत किसी जाती मसले की बुनियाद पर नहीं। और मैंने बहुत करीब से ताज शरिया को देखने की और ज़ियारत करने की कोशिश की है। हर जगह मैं ये बात बताता हूँ कि जो जितने करीब से देखता है उसको उसी तरह का जलवा नजर आता है। चुनांचे आप इसी बम्बई की सरजमीन पर रहते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि प्लेन कितनी बड़ी होती है, तो आप कहेंगे हजरत प्लेन तो बहुत बड़ी होती है, उसका रकबा भी बहुत बड़ा होता है, प्लेन में न जाने कितने लोग आ जाएंगे। लेकिन एक ही हाथ में रहने वाले से जिसने कभी करीब से प्लेन को न देखा हो,
اس سے جا کر کے آپ پوچھئے کہ پلین کتنی بڑی ہوتی ہے تو کہے گا حضرت بس 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے بہت دور سے فضا میں پلین کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی بینائی کے اعتبار سے 1 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ کہا، اور آپ نے پلین کو بڑے قریب سے سانتا کروز میں جا کر کے دیکھا، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ حضرت پلین بہت بڑی ہوتی ہے۔ پتا یہ چلا چیز ایک ہی ہے، مگر ایک کہتا ہے وہ بہت بڑی ہے، دوسرا کہتا ہے بہت چھوٹی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نے قریب سے دیکھا تو اس کی حقیقت کو سمجھ گیا، اور ایک نے بہت دور سے دیکھا تو اس نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اپنی بینائی کے اعتبار سے جواب دے دیا۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاج الشریعہ صرف مرید کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو صرف ایک پیر سمجھتے ہیں، مگر اس وقت ہندوستان کے اندر جو علماء اکابرین اہل سنت ہیں، میری مراد حضور ممتاز الفقہا محدث کبیر سے ہے، حضرت علامہ بحر العلوم مفتی شبیر مفتی عبد المنان صاحب، حضرت جامع معقول و منقول مفتی شبیر حسن صاحب، اور بمبئی کے بڑے بڑے علماء، یہ جب قریب سے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اے تاج الشریعہ، آپ کی شان یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی ہے۔ آج آپ لوگ ان کے ہاتھ پر بکنے کے لیے آئے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے بکنا، اور جب مال بک جاتا ہے تو اب اس کو اپنی مرضی نہیں چلانی رہتی ہے۔ مال بک گیا، جس نے خرید لیا اب اس کے تصرف میں ہے، وہ جیسے چاہے۔ غلامی کا جب زمانہ تھا، مالک جب غلام خرید لیتا تھا تو جس طرف مالک کہتا تھا غلام کو اسی طرف جانا پڑتا تھا، اس لیے کہ وہ غلام بک چکا تھا۔ تو اگر آج آپ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بکنے کے لیے آئے ہیں تو یہ تصور کر کے آئیے کہ ہم اب دنیا کے کسی بازار میں نہیں بکیں گے، ہم نے غوث اعظم کی بارگاہ میں تاج الشریعہ کے ذریعے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ یہ وہ پیر ہیں جو اعلی حضرت تک پہنچائیں گے، اور یہ غوث اعظم تک پہنچانے کی اہم زنجیر ہے۔ اس زنجیر کو جو پکڑ لے گا وہ اعلی حضرت کا فیضان پائے گا، وہ غوث اعظم کا فیضان پائے گا۔ اس لیے رفیقان محترم، میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ نے بہت ساری مجلسیں دیکھی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے دینی مسائل کا حل، آپ کے لیے شرعی حکم وہی معتبر ہوگا جو آج ہندوستان کی سب سے عظیم شخصیت حضور تاج الشریعہ آپ کے سامنے رکھے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں جو سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہو، اگر وہ پیر بننے کے لائق ہے تو اس سے مرید تو ہوا جا سکتا ہے، مرید ہونا الگ چیز ہے، مگر فتویٰ وہ چلے گا جو بریلی کے تاج الشریعہ فرمائیں گے، حکم وہ شریعت کا معتبر ہوگا جو تاج الشریعہ اپنے قلم سے ہم تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں تو یہ اپنے دل میں بٹھا کے جائیے کہ اے تاج الشریعہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آپ نے پیری مریدی کے حوالے سے بہت داستانیں سنی ہوں گی، مگر جاؤ آپ دہلی کی سرزمین پر، حضرت محبوب الہی کا آستانہ آج بھی الحمدللہ سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سلامت رہے گا۔ حضور محبوب الہی کے مرید حضرت امیر خسرو ہیں، بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض گزار ہوا، حضور میں پریشان ہوں، اپنی روزی روٹی سے مجھے کچھ عنایت فرما دیا جائے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں
بیٹھو انتظام ہو جائے گا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، وہ خادم کہتا ہے حضور تیسرا روز ہو گیا مگر کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ سامنے جوتے مبارکہ ان کا رکھا ہوا تھا، اٹھا کر کے دے دیا اور کہا لے جاؤ۔ اس نے ادب میں کچھ نہیں کہا، جوتا لے کر کے باہر چلا، لیکن اندر سے غمگین۔ سامنے امیر خسرو نظر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور 3 دن سے محبوب الہی کی بارگاہ میں میں حاضر تھا کہ میرے پیٹ کا کچھ انتظام کر دیا جائے، میں پریشان ہوں، اور تیسرے دن تک وہ مجھ کو ٹرخاتے رہے اور یہی کہتے رہے جاؤ انتظام ہو جائے گا، اور آج تیسرا دن جب ہوا تو انہوں نے اپنا جوتا اٹھا کر کے مجھ کو دے دیا۔ بتائیے اس سے بھلا میرا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ جب امیر خسرو نے سنا کہ یہ میرے آقائے نعمت کا جوتا ہے، میرے پیر و مرشد کی نالین ہے، ہاتھ میں لیا اور کہا اس کی کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا حضور جو مل جائے۔ حضرت امیر خسرو رات میں کسی مجلس میں تشریف لے گئے تھے اور انعام میں بتایا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کے پاس روپے اکٹھا ہو گئے تھے۔ وہ لے کر کے آئے تھے اور جب جوتا کو اپنے سر پہ رکھا تو کہا یہ لے جا، اور میں نے اس جوتے کو تم سے خریدا اور اس کی قیمت میں یہ سارا روپیہ میں نے تجھے دے دیا۔ خادم نے کہا حضور اس جوتے کی یہ قیمت؟ کہا ارے تو سمجھتا کیا ہے، یہ میرے اس پیر کا جوتا ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا مل جاتی تو میں پوری دنیا دے دیتا اور اس کے بدلے اسی جوتے کو خرید لیتا۔ آج آپ بکنے کے لیے آئے ہیں، ایسے بک جاؤ اس طرح سے کہ کوئی کچھ کہتا رہے مگر یہ سمجھ لو ہم وہی کہیں گے جو ہمارے تاج الشریعہ فرمائیں گے۔ یہ رفیقان محترم، آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو آپ سنجیدگی کا ماحول بنائے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں 2 بار۔ ایک تو یہ کہ عالم اسلام کی یہ بڑی شخصیت یہاں جلوہ فگن ہوئی، اور دوسرے اس پر مبارکبادی کہ یقیناً آج یہ مجمع اپنے حضرت علامہ مولانا امین الدین صاحب کے کہنے پر بہت سنجیدہ رہا۔ ابھی آپ نے شعر سن لیا، وہ شعر آپ کے پیر و مرشد ہم سب کے آقائے نعمت تاج الشریعہ ہی کا ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں جو اللہ و رسول کو پسند وہ ہم کو پسند ہے، اور جو ان کو پسند نہیں ہے وہ ہم کو بھی پسند نہیں۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ علماء، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سے ایسے حضرات جلوہ فرما ہوں گے جن کو شاید مولانا امین الدین صاحب نے مدعو بھی نہیں کیا ہوگا، مگر ایسی شخصیت اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چمبک ہے، جس طرف سے دیکھو پروانے چلے آ رہے ہیں اور شمع پر قربان ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سچا غلام رسول اور نائب رسول ہمارے درمیان ہوا، اور یہ ہماری اور آپ کی کیا بات۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ملک شام کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ابھی ہمارے حضور تاج الشریعہ، یہ نہ سمجھیے کہ میں کرامت بیان کرنے کے لیے آیا، کوئی شوٹنگ نہ کرے بھائی، یہ فلم انڈسٹری نہیں ہے۔ ہاں شوٹنگ کرنا ہو تو چلے جائیے فلم انڈسٹری میں، یہاں پہ تو دین کی بات اور شریعت محمدیہ کی تعلیم آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ آج ہم اور آپ اعلان سن کر کے آئے، آپ کے امام صاحب نے پوسٹر لگایا، اخبار کے ذریعہ اعلان کیا ہے، تب آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ مگر آئیے میں آپ کو ایک ایسا بھی واقعہ سناؤں۔ میرے اعلی حضرت نے اپنے محبوب کی شان میں کہا تھا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے،
تو سنو، اگر نبی کے اندر خوشبو ہے تو جو نبی کا سچا غلام ہوگا اس خوشبو کی خیرات وہ بھی بانٹتا نظر آئے گا. اور یہی حال ہمارے تاج الشریعہ کا ہے. ابھی 3 سال پہلے حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے ملک شام کے دورے پر. شام کے علماء نے بلایا اور آپ کو یہاں سے دیکھتے ہیں. میں نے بہت قریب سے دیکھا بریلی کی سرزمین پر ملک فلسطین کے شیخ آ کر کے دست بوسی کرتے ہیں. ملک مصر کے شیخ آ کر کے دست بوسی کرتے ہیں. ملک شام کے محدث آ کر کے دست بوسی کرتے ہیں. ترکی کے محدث آ کر کے دست بوسی کرتے ہیں. فقیر نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. آپ سمجھتے کیا ہے؟ تاج الشریعہ کا مقابل تو مقابل ہے. ان کے نیچے کا جو درجہ ہوتا ہے ذرا وہی کوئی ہندوستان میں پیش کر کے دکھا دے. عرب میں جائیں عربی زبان میں، یورپ میں جائیں انگلش زبان میں، آپ کے درمیان رہیں آپ کی زبان میں سچے مسلک کی ترجمانی پورے ہندوستان کے علماء میں اگر کوئی کرتا نظر آتا ہے وہ تاج الشریعہ کی. چوتھے سال بریلی شریف میں عرس کے موقع پر فلسطین کے ایک شیخ آئے، حضرت شیخ عارف جمیل صاحب. انہوں نے لوگوں کی دیوانگی کو دیکھا، مجمع بے تاب اور بے قرار کہ اپنے آنے والے معزز مہمان اپنے عالم اسلام کی ابخری شخصیت کو بوسہ دے لے. جیسے آپ پریشان ہیں ایسے ہی پریشان مجمع. مگر فلسطین کے شیخ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بعد میں کہا کہ میں عرب کے بہت سارے ملکوں کا دورہ کرتا ہوں اور بہت سارے دنیا کے ملکوں میں جا کر کے بڑے بڑے پیروں کو دیکھتا ہوں، مگر رب کائنات نے جو میرے اطہری میاں کو مقبولیت عطا فرمائی وہ میں نے کہیں دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور آگے فرماتے ہیں میری نظر میں تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کے طفیل اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ فلسطین کے شیخ نے کہا اب چلو آپ کو میں ملک شام لے کر کے چلوں. حضور تاج الشریعہ ابھی 3 سال ملک شام تشریف لے گئے. ایک محلے میں آپ کا قیام تھا. شام کو ملک شام کے ایک شیخ اس محلے میں آئے. لوگوں سے پوچھا کیا یہاں کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں؟ محلے والوں نے کہا حضور ایک ہندوستانی شیخ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو. لوگوں نے کہا حضور آپ تو خود عالی نسب ہیں، سادات کرام سے آپ کا تعلق ہے، خود آپ شیخ طریقت ہیں، آپ عارف کامل ہیں ہمارے درمیان. آپ کو کس نے بتایا کہ ہندوستان سے یا کہیں کا کوئی بزرگ آیا ہوا ہے؟ اب سنو سلسلے کاظمیہ کی خانقاہ کے وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں میں صبح ادھر سے گزرا آ رہا تھا تو جب میں اس محلے سے گزرا تو مجھے اس محلے میں انوار و تجلیات نظر آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ کوئی شیخ کامل آئے ہوئے ہیں. میں اپنی خانقاہ میں گیا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، مگر میرے دل نے مجھ سے کہا چلو جس محلے میں تم نے نور دیکھا ہے ذرا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہ صاحب نور تو ملاحظہ کر لو. چنانچہ میں اسی شیخ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا. خان محترم کہاں تک میں یہ داستان آپ کو سناؤں؟ ابھی مولانا رحمت اللہ صاحب اگر اجازت دیں تو یہ مسئلہ میں یہاں لوگ کہتے ہیں نا میری مریدی کر لیا. ہمارے تاج الشریعہ بیعت کر کے آپ کو اپنے سلسلے میں داخل کرتے ہیں کہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کشا کشا چلے آئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا. ورنہ کتنے ایسے بدنصیب کہ آپ نے مکہ کا وہ واقعہ نہیں پڑھا. ابو جہل گھر کے بغل میں رہتا تھا مگر محروم رہا اور حضرت اویس قرنی یمن میں رہ کر کے محبت کا جام پی رہے تھے.
ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا، محروم رہا، بن دیکھے وہ ایسے کرنی نے عشق نبی کا جام دیا۔ ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ سوچئے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کیا کچھ ہی لوگ، بریلی سے کیا ہو رہا ہے؟ اگر کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ درد کیسا، یہ کشش کیسی ہے، یہ روحانیت کیسی ہے، یہ علماء کا کھچاؤ کیسے ہے؟ وہ ہو رہا ہے جو کام انہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے سپرد فرمایا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ تم محبت کا جام پیو اور دنیا والوں کو میری محبت کا جام پلانے کا کام انجام دیتے رہو۔ چنانچہ یہی کام اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہی کام حجیہ، یہی کام مفتی اعظم ہند نے کیا، اور آج الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل نسبت جانتے ہیں نسبت باب رضا ملتا ہے اس در سے جانے قادریت۔ واہ رفیقان محترم، کوئی ڈاکٹر مسئلہ حل کرے گا، کوئی ایڈوکیٹ مسئلہ حل کرے گا، کوئی انجینئر مسئلہ حل کرے گا؟ ابھی 2 روز پہلے میرے پاس ایک سوال آیا، ایک غیر مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور ابھی وہ سال بھر کا ننھا منڈا بچہ ایک مسلمان نے اس غیر مسلم کے بچے کو گود لے لیا۔ مسلمان نے اس غیر مسلم بچے کو گود لے لیا۔ اللہ کی شان، جس دن اس نے گود لیا اسی دن یا اس کے دوسرے دن اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ یہ آیا کہ بچہ غیر مسلم کے گھر کا تھا، لیکن گود لیا اس کو مسلمان نے، موت اس کو آئی بھی ایک ہی دن مسلمان کی گود میں گزارا تھا بچے نے، اور وہ انتقال کر گیا یا مسلمانوں کے طریقے پر۔ آج جو لوگ پگڑی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھو جا کر کے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ جاہل بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا، انجینئر بتائے گا۔ آپ کے اس مسئلے کا حل اگر کسی کی بارگاہ میں ملے گا تو تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ آج مجھے دوپہر میں حضور تاج الشریعہ نے حکم دیا، میں حاضر ہوا، بہت الحمد فرمائی۔ میں نے کہا حضور پرسوں یہ مسئلہ میرے سامنے آیا، اس کا حل کیا ہوگا؟ حضور تاج الشریعہ تھوڑی دیر توقف فرماتے ہیں، یہ ابھی آج کا واقعہ ہے، جاؤ ذرا، اگر یہ علماء کرام ان کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ جاؤ پوچھو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کیسا اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو کہ ان مشکل مسائل کا حل تمہیں کہاں سے ملے گا۔ میں بڑے ادب سے آپ سے کہوں گا، حضور تاج الشریعہ کو آپ ایک صرف پیر کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے تاجدار کی حیثیت سے ان کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ میں نے کہا حضور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سبحان اللہ، 2 منٹ گزرا، حضور تاج الشریعہ توقف فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں غور کرنا چاہیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، میرے آقا فرماتے ہیں اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام دیر نہیں ہوتا۔ جب مسلمان کی گود میں آ گیا تو کل مولود یولد علی الفطرہ، اس فطرت اسلام پر چونکہ اس بچے کی پیدائش ہوئی اس لیے اسلام کو غلبہ دیتے ہوئے جب مسلمان کی گود میں آ گیا تو اللہ سے یہ امید کرنی چاہیے کہ مسلمان کی گود سے جنت کی گود میں جائے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ بتایا، اور اگر میں آپ کے سامنے ایسے ہی چن چن کر کے مسائل رکھوں تو آپ کہیں گے یا اللہ
علالت کا یہ عالم، طبیعت ایسی، مصروفیت اتنی، دنیا بھر سے آتے ہیں فون، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی ہو کر کے اپنی شادی کے لیے کہتا ہے، کوئی تجارت کے لیے کہتا ہے، اور ایسے وقت میں بخاری شریف کی عربی میں شرح کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا۔ گوشے میں بیٹھ کر کے تبصرہ کرنا آسان ہے، لیکن ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام تھے، کل ان کو مکے میں بھی پریشان کیا گیا، اور جو سچے غلام ہیں انہیں آج بھی پریشان کیا جا رہا، لیکن نہ ہو مایوس اے اقبال، اپنی کشتی بھینا سے ذرا نم ہو تو یہ میری بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ کا یہ مجمع پھر تاج الشریعہ کے لیے حاضر ہوا، مولا کریم آپ کو اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے۔ سارے اولیاء کرام ہندوستان کے سب آپ پر سایہ فگن ہوں گے۔ معین الدین آپ کے ہیں، محی الدین آپ کے ہیں، چراغ الدین آپ کے ہیں، نصیر الدین آپ کے ہیں، اور سب کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام احمد رضا نے کہہ دیا ہے، تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ نجات، وہ کیا پھینک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ہم کو قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مسئلہ سن لیجیے۔ حضور تاج الشریعہ ابھی آپ کو داخلے سلسلہ فرمائیں گے، کپڑا پھیلا دیا جاتا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں کپڑا پہنچ جائے وہ کپڑا پکڑ لے، نہیں تو ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں۔ یہ بھی نہ ہو پائے تو جہاں کھڑے ہیں آج جان لو، کیوں نہ بھر بھر جائیں ہم سب کی جھولیاں، آج میرے تاج الشریعہ کا فیضان عام ہے۔ جو جہاں پہ ہے وہیں سے کھڑا ہو کر کے بیٹھ کر کے حضور تاج الشریعہ جو ارشاد فرمائیں اس کو اپنی زبان سے کہتا رہے۔ اگر کوئی امریکہ، پاکستان، بنگلہ دیش سے مرید ہو سکتا ہے تو آپ تو الحمدللہ اس مجلس میں چلوا۔ اس لیے جو جہاں پہ کھڑے ہیں مجھے بہت پسند آ رہے ہیں اس وقت آپ حضرات۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے جو کانپور میں ہنگامہ کیا لوگوں نے دیدار کے لیے، مجمع بے قابو، تقریباً 15 منٹ تک حضرت کو گاڑی میں رہنا پڑا، مجمع بالکل ٹوٹا پڑا جا رہا تھا، صرف دیدار کے لیے بمپر ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، مگر ان کا دل بسیجا نہیں کہا ہم اپنے تاج الشریعہ کی دستبوسی کر کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ فورس بلوانے پڑی۔ لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں ہمارے پیر ایسے ہیں، ہمارے پیر ویسے ہیں، ہمارے پیر کی یہ برکات، لیکن یہاں الحمدللہ کسی کا جھوٹا ایڈورٹائز نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ اپنے کام سے اپنے محبوبوں کے در پہ غلاموں کو بھیج دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ناگپور کے زیر اہتمام ایمان افروز بیانات پر مشتمل ایک شاندار آڈیو سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو تیار کی گئی ہے۔ اس سی ڈی میں حضور تاج الشریعہ کی تقریر شامل ہے جس کا عنوان ہے وہابی کلمہ پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں، اور میں ثابت کر دوں گا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ کلمے کو سمجھتا نہیں ہے کہ کیا وہ پڑھ رہا ہے۔ بے شک تو رسول تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منصب دیتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ لوگوں کی مصیبتیں اور لوگوں کی جو بیماریاں ہیں معاش و معاد میں جن سے چارہ پڑنا ہے، اور رسول جو ہے